بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اللہ تبارک و تعالی سے خالص محبت اور تعلق بندگی ہے کے متعلق قرآن کریم کی آیات مقدسہ، اس کا ترجمہ، اس کے تحت اہم نکات جو ہیں وہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ رب تبارک و تعالی ہمیں قرآنی احکامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 165، فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ اور کچھ لوگ اللہ کے سوا معبود بنا لیتے ہیں، اللہ کے سوا معبود بنا لیتے ہیں کہ انہیں اللہ کی طرح محبوب رکھتے ہیں، اور ایمان والوں کو اللہ کے برابر کسی کی محبت نہیں۔ اور کیسی ہو اگر دیکھیں ظالم وہ وقت کہ جب عذاب ان کی آنکھوں کے سامنے آئے، اس لیے کہ سارا زور خدا کو ہے، اس لیے کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ اب اس کا جس طرح تفسیر ہے کہ مشرکین اپنے باطل معبودوں سے اس طرح محبت کرتے کہ جیسے اللہ تعالیٰ سے محبت ہونی چاہیے، بتوں کی عبادت کرتے، ان کے لیے اللہ کی صفات ثابت کرتے، ان کے نام پر جانور ذبح کرتے، جو معاملات ہوتے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں، وہ اپنے جو معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صرف خاص ہیں وہ اپنے بتوں کے لیے خاص کرتے، ان کی خاطر کٹ مرتے اور تیار رہتے کہ ہم ان کے لیے کٹ مریں گے۔ اس کے بارے میں فرمایا یہ سب قسم باطل ہے، مردود ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیاروں سے محبت اللہ تعالیٰ ہی کی وجہ سے ہوتی ہے، لہٰذا اس محبت کو جدا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیے، ہمیں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، رہے گی، تھی، تو یہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول بندے تمام مخلوقات سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ محبت الہی میں جینا اور محبت الہی میں مرنا ان کی حقیقی زندگی ہوتا ہے۔ اللہ کی محبت میں مرنا، اللہ کی محبت میں جینا ان کی حقیقی زندگی ہوتا ہے۔ اپنی خوشی پر اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کو ترجیح دینا، نرم و گداز بستر کو چھوڑ کر بارگاہ نیاز میں سربسجود ہونا، یاد الہی میں رونا، راتوں رات طویل قیام کرنا، وہ چاہے سردی کی ٹھٹرتی ہوئی رات ہو یا گرمی کی لو بہاتی ہوئی رات ہو، ان ساری کی ساری طویل راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ زاری کرنا، رو رو کر، گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا، یہ اللہ والوں کی شان ہے۔ یہ کرتے کیوں ہیں؟ محبت خدا کی وجہ سے کرتے ہیں۔ وہ قیام ہو یا گرمیوں کے دنوں کے لمبے لمبے روزے ہوں، اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے کرنا، اسی کی خاطر دشمنی رکھنا اور اسی کی خاطر کچھ دینا، اسی کی خاطر کسی سے کچھ روک لینا، نعمت پر شکر کرنا، مصیبت پر صبر کرنا، ہر حال میں توکل خدا کرنا، اپنے ہر معاملے میں
اپنے ہر معاملے کو رب ذوالجلال کی سپرد کر دینا، یہ اللہ والوں کی شان ہے۔ احکام الہی پر عمل کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا، دل کو غیر کی محبت سے پاک رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوبوں سے محبت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمنوں سے نفرت رکھنا، یہ اللہ کے بندوں کی شان ہے، یہ اللہ والوں کی شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیاروں کو نیاز مند رہنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو پیارے ہیں، اس کے محبوب بندے ہیں جنہیں ولی کہا جاتا ہے، ان پیاروں کا نیاز مند رہنا، اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے رسول محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دل و جان سے محبوب رکھنا، اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کرنا، اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کو اپنے دلوں کے قریب رکھنا، ان سے محبت رکھنا، محبت الہی میں اضافے کے لیے ان کی صحبت اختیار کرنا، اللہ کی تعظیم سمجھتے ہوئے ان کی تعظیم کرنا، یہ تمام امور اور ان کے علاوہ سینکڑوں قسم کے کام، سینکڑوں قسم کی باتیں، سینکڑوں قسم کے معاملات ایسے ہیں جو محبت الہی کی دلیل بھی ہیں اور اس کے تقاضے بھی ہیں، اللہ کی محبت کی دلیل بھی ہیں اور اللہ کی محبت کے تقاضے بھی ہیں۔ دیکھیے ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبوہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 54، 54 نمبر آیت مبارکہ ہے۔ اس میں کیا ترجمہ کیا ہے؟ کفار کے ساتھ دوستی سے منع کرتے ہوئے فرمایا اے ایمان والو، تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا، جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا تو عن قریب اللہ ایسے لوگ لائے گا کہ وہ اللہ کے پیارے اور اللہ ان کا پیارا، مسلمانوں پر نرم ہوں گے، کافروں پر سخت ہوں گے، اللہ کی راہ میں لڑیں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا اندیشہ نہ کریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اب کفار کے ساتھ دوستی، یاری و محبت و قلبی تعلق چونکہ بعض اوقات بے دینی اور ارتداد کا سبب بن جاتا ہے، بے دینی کا سبب بن جاتا ہے، ارتداد کا سبب بن جاتا ہے، یعنی بندہ مرتد ہو جاتا ہے، یہ اس کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے کفار سے دوستی کی ممانعت کے بعد مرتدین کا ذکر فرمایا اور مرتد ہونے سے پہلے لوگوں کے مرتد ہونے کی خبر دے دی ہے، اور مرتد ہونے کی خبر دی اور یہ خبر سچ ثابت ہوئی اور بہت سے لوگ مرتد ہوئے۔ ارشاد فرمایا نا اے ایمان والو، تم میں سے اگر کچھ لوگ مرتد بھی ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزہ صفت بندے پھر بھی موجود ہوں گے۔ اگر کچھ چند مرتد ہو جائیں نا تو اللہ کے پاکیزہ بندے جو ہیں وہ موجود ہوں گے اور وہ عظیم صفات کے حامل ہوں گے۔ اس آیت میں ان کی چند صفات جو بیان ہوئی ہیں وہ صفات سننے کے قابل ہیں۔ اس صفات کو سامنے رکھیں نا تو پھر اپنے غوث اعظم کی سیرت کو سامنے رکھیں، اپنے شیخ کی، اپنے پیر کامل کی، اپنے پیر طریقت کی سیرت کو سامنے رکھیں تو وہ سامنے چیزیں آئیں گی۔ فرمایا وہ اللہ کے نیک بندوں کی صفات کیا ہے؟ فرمایا وہ اللہ کے محبوب ہوں گے، اللہ کے محبوب ہوں گے، اللہ کے پیارے ہوں گے۔ دوسرا فرمایا کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ یہ اللہ والوں کی شان اللہ اپنے قرآن میں بیان کر رہا ہے کہ وہ میرے پاکیزہ بندے جو میرے بندے ہوں گے، ان کی صفت یہ ہوگی کہ وہ اللہ کے پیارے ہوں گے، اللہ کے محبوب ہوں گے اور اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ پھر فرمایا مسلمانوں کے ساتھ نرمی اور شفقت کا سلوک کرنے والے ہوں گے، یہ بھی اللہ والوں کی شان ہے، نرمی اور شفقت کرنے والے ہوں گے۔ فرمایا کافروں سے سختی سے پیش آنے والے ہوں گے، راہ خدا کے مجاہد ہوں گے، راہ خدا میں قربانیاں کرنے والے ہوں گے، راہ خدا میں، راہ سلوک میں، راہ طریقت میں وہ بہت آگے بڑھنے والے ہوں گے۔ حق بیان کرنے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے، وہ ڈنکے کی چوٹ پر ختم نبوت کا علم بلند کرنے والے ہوں گے،
وہ ڈنکے کی چوٹ پر آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ یہ آخری نبی کا جو عقیدہ ہے ہمارے بچے بچے کے دل میں راسخ ہو جائے، وہ دنیا کے کونے کونے میں رسالے کی صورت میں ہو یا نعرے کی صورت میں ہو یا جلسے جلوس کی صورت میں ہو، کہ میرے بچے کے مسلمان کے بچے کے دل میں راسخ ہو جائے کہ اللہ کے سب سے آخری نبی صرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، وہ سوشل میڈیا ہو، وہ مدنی چینل کے ذریعے ہو، اللہ کے ان بندوں نے وہ کتابوں کی صورت میں، وہ نعروں کی صورت میں ہر ایک کے دل میں راسخ کر دیا کہ سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہرحال حق کو بیان کرنے میں کسی کی ملامت کا کوئی پرواہ نہیں رکھتے، کوئی کہتا ہے تو کہتا رہے، بک بک کرتا ہے تو کرتا رہے۔ اللہ والوں کی شان یہ نہیں ہے کوئی میرے خلاف بک بک کرتا ہے تو میں اس کے لیے ایف آئی آریں کٹاتا رہا ہوں، نہیں، میری ایف آئی آر رب کے پاس ہے، یعنی اللہ والوں کی ایف آئی آر رب کے پاس ہے، وہ سب سے بڑا عدل کرنے والا ہے۔ آج جو بک بک اللہ والوں کی شان میں کرتے ہیں نا، غستاخیاں کرتے ہیں، اللہ کیا فرماتا ہے؟ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، یہ حدیث قدسی ہے، حضور کی زبان سے ہے۔ میرے محبوب فرما دیجئے جو میرے ان اللہ والوں سے دشمنی رکھتا ہے فقد آذنتہ بالحرب، میں اللہ ان سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اعلان جنگ ہے، یہ بڑے بڑے پیٹوں والے جتنے بھی ہیں نا، یہ ان کے ساتھ اللہ کی جنگ ہے۔ اللہ کی جنگ جس کے ساتھ ہو، ایک سپر پاور اگر جنگ کرنا چاہے تو مل یا میٹ کر سکتا ہے، لیکن اللہ یہاں فرماتا ہے جس کے خلاف اللہ جنگ کرے، جس کے خلاف اللہ اعلان جنگ کرے تو پھر اس کی تو بربادی ہی ہے۔ بہرحال فرمایا وہ حق بیان کرنے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے، وہ ڈنکے کی چوٹ پر حق کو بیان کرتے ہیں۔ پھر فرمایا حق گوئی اور حق گوئی میں بے باک رہتے ہیں۔ یہ صفات جن کی ہو وہ کون لوگ ہیں؟ ان کے بارے میں کئی اقوال ہیں۔ مولا مشکل کشا حضرت علی کرم اللہ الکریم، حضرت حسن قتادہ رضی اللہ تعالی، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ یہ جو صفات بیان ہوئی نا، یہ صفات مولا مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم کے دوست، ان کے امام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اصحاب ہیں، یعنی مولا مشکل کشا ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم ہیں، حضرت ابو بکر صدیق ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں۔ کہا یہ ان اصحاب کے بارے میں نازل ہوئی کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرتد ہونے والے اور زکوٰۃ سے منکر ہونے والوں کے ساتھ جہاد کیا۔ یہ کس نے کیا تھا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ پھر فرمایا ایاز بن غنم اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کی نسبت فرمایا کہ یہ ان قوم سے ہے۔ ایک اور قول یہ ہے کہ یہ لوگ اہل یمن میں ہیں، جن کی تاریخ بخاری اور مسلم کی حدیثوں میں آئی ہے۔ صدی کا قول ہے کہ یہ لوگ انصار ہیں جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور ان کے اقوال میں کچھ منافعات نہیں، کیونکہ ان سب حضرات کا ان صفات کے ساتھ متصف ہونا صحیح ہے۔ یہ خزائن العرفان کے حوالے سے یہ چند اہم نکات تھے۔ اب کامل مسلمان کی مثال دیتے ہوئے اس آیت میں مسلمانوں کے سامنے کامل مسلمان کا نمونہ بھی پیش کر دیا کہ کامل مسلمان کیسا ہوتا ہے۔ ہمیں بھی اپنے اوپر ان صفات کو، بیان کردہ صفات کی روشنی میں اپنے اوپر غور کر لینا چاہیے کہ کیا ان صفات کے ساتھ میں متصف ہوں یا نہیں ہوں۔ اور مسلمانوں کی خیرخواہی کے حوالے سے یہ ایک واقعہ عظیم مثال بھی ہے۔ حضرت شیخ ابو عبداللہ خیاط رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آتش پرست کپڑے سلواتا تھا۔ بڑی اہم بات ہے آج کے ڈاکٹر کے لیے، آج کے تاجر کے لیے، آج کے عظیم لوگوں کے لیے۔ فرماتے ہیں کہ ایک آتش پرست تھا نا، وہ کپڑے سلواتا تھا اور ہر بار کھوٹا سکہ دے جاتا تھا آپ کو، آپ اس سکے کو لے کر ضائع کر دیتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک بار اپنی دکان پہ موجود نہیں تھے، تو کیا ہوا کہ آپ کا جو شیخ ابو عبداللہ خیاط رحمۃ اللہ علیہ کا جو ملازم تھا یا نوکر تھا یا وہ کام کرنے والا تھا، اس نے وہ سکہ نہیں لیا، وہ پہچان گیا کہ یہ سکہ تو جعلی ہے۔ واپس آئے تو حضرت شیخ جب واپس آئے تو ان کو معلوم ہوا کہ شاگرد نے فرمایا کہ حضور وہ ایک شخص آیا تھا کھوٹا سکہ دینے کے لیے، تو میں نے تو وہ سکہ نہیں لیا۔ تو فرمایا آپ چپ چاپ لے لینا تھا۔ فرمایا کہ آپ چپ چاپ لے لیتے اس سے،
کیوں حضور؟ اس نے تو نقصان کرنا تھا، وہ سکہ لے کر تو ہم نے اپنا نقصان کیسے کرتے؟ کہا کہ بیٹا تمہیں سمجھ نہیں آئی، یہ کئی سالوں سے یہاں پر مجھے کھوٹا سکہ دیتا رہا، میں اس لیے نہیں لیتا رہا کہ یہ نقصان میں برداشت کروں، یہ کسی میرے مسلمان بھائی کو آگے دے کر اس کا نقصان نہ کرے، اس لیے میں یہ سکہ لے لیتا تھا کہ میرے کسی مسلمان بھائی کا نقصان نہ ہو، میں اپنا نقصان برداشت کر لیتا۔ یہ ہے بات، یہ مسلمانوں پر نرمی ہے۔ فرمایا نا وہ مسلمانوں میں نرمی کرنے والے ہیں، یہ نرمی ہے۔ اور یہ حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین ساتھی وہ ہیں جو اپنے ہمراہیوں کے لیے بہتر ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہترین پڑوسی وہ ہیں جو اپنے پڑوسی کے لیے اچھے ہوں۔ بہترین دوست، بہترین ساتھی وہ کہ جو اپنے دوست کے لیے، اپنے ساتھی کے لیے بہتر ہو۔ پھر فرمایا بہترین پڑوسی وہ کہ جو اپنے پڑوسی کے لیے بہتر ہو، جو اپنے پڑوس کے ساتھ اچھا ہو۔ یہ سنن ترمذی شریف کی حدیث۔ اور حق گوئی میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرتے، اس کے بارے میں فرماتے ہیں قاضی ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ انصاف کے معاملے میں بہت سخت تھے، آپ ہمیشہ حق بات کہتے اور درست فیصلہ فرماتے۔ ایک مرتبہ خلیفہ وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف پیغام بھیجتا ہے کہ فلاں تاجر نے ہم سے مال خریدا ہے اور نقد رقم ادا نہیں کی، وہ میرے علاوہ دوسروں کا بھی مقروض ہے، مجھے خبر پہنچی ہے کہ وہ دوسرے قرض خواہوں نے آپ کے پاس گواہ پیش کیے ہیں، تو حضور آپ ایسا کریں، آپ نے ان تاجروں کا مال ان کے تو تقسیم کر دیا، مجھے اس مال سے کچھ نہیں ملا، تو لہٰذا جس طرح دوسروں کا مقروض تھا وہ، اسی طرح اس نے میرا بھی مال لیا ہوا ہے، میرا حصہ بھی دیا جائے۔ پیغام پا کر قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قاصد سے کہا خلیفہ سے کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عمر دراز فرمائے، وہ وقت یاد کرو کہ جب آپ نے مجھے کہا تھا کیا کہ میں نے فیصلوں کی ذمہ داریوں کا بوجھ آپ کی گردن پر رکھ دیا ہے، میں نے اپنی گردن سے اتار کر آپ کی گردن پر یہ بوجھ رکھ دیا ہے، اے خلیفہ اب میں فیصلے کرنے میں مختار ہوں، میرے لیے جائز نہیں کہ گواہوں کے بغیر مدعی کے حق میں فیصلہ کروں۔ قاصد نے قاضی صاحب کا پیغام سنایا تو خلیفہ نے کہا کہ جاؤ قاضی صاحب سے کہو کہ میرے پاس بہت معتبر اور معزز گواہ موجود ہیں۔ جب قاضی صاحب کو یہ پیغام ملا تو فرمایا گواہ میرے سامنے آ کر گواہی دے دیں، تو اس گواہی پر ہم چھان بین کریں گے، گواہی پر پورے اترے تو ان کی گواہی کو قبول کر لوں گا، ورنہ پھر وہی فیصلہ قابل عمل رہے گا جو میں کر چکا ہوں۔ جب گواہوں کو قاضی صاحب کا یہ پیغام پہنچا تو انہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے خوف کھاتے ہوئے عدالت سے آنے میں انکار کر دیا۔ عدالت سے حالانکہ کون گواہ؟ بادشاہ کے گواہ قاضی کے سامنے پیش نہیں ہو رہے، کس وجہ سے؟ وہ اس وجہ سے، آپ کے خوف کی وجہ سے کہ یہ اللہ کے بندے، یہ فیصلہ وہی کرتے ہیں جو قرآن کا فیصلہ ہے، یہ کسی بادشاہ کے اس میں نہیں آتے۔ جیسے آج کل بڑوں کے لیے فیصلے کچھ اور ہوتے ہیں، چھوٹوں کے لیے کچھ اور ہوتے ہیں، کبوتر چور کے تو ہاتھ کٹ جاتے ہیں، لیکن بڑے بڑے ڈاکے ڈالنے والے کو وہ بڑی سیٹ پر بٹھا دیا جاتا ہے، ایسا وہاں نہیں ہوتا تھا۔ اب اسی طرح ایک اور آیت مقدسہ، بڑی پیاری آیت مقدسہ ہے، ہر عاشق رسول کی زبان سے ہر وقت جاری رہتی ہے۔ فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ تم فرماؤ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں اور تمہارا کنبہ اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور تمہارے پسند کے مکان، یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہوں تو راستہ دیکھو، یعنی انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا۔ یہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 24 ہے۔ اب اس میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے آقا اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے رشتہ داروں سے ترک تعلق کے بارے میں کلام کیا، آپ ان سے فرما دیں کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان، تمہاری کمائی
اور وہ تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے، اور تمہارے پسندیدہ مکانات تمہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے نا، تو تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لائے، اور اللہ تعالیٰ مشرکین کے موالات کے معاملے میں نافرمانی کرنے والے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ تفسیر خازن میں یہاں تک تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو عزیز نہ رکھا جائے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم کیا ہوا کہ جسے دنیا جہاں میں کوئی معزز، کوئی عزیز، کوئی مال، کوئی چیز اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب ہو، وہ بارگاہ الہی سے مردود ہے، وہ اللہ کی بارگاہ سے راندہ ہوا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ سے دتکارا ہوا ہے، اسے اللہ تعالیٰ اپنی طرف راہ نہیں دے گا، اسے عذاب الہی کا انتظار میں رہنا چاہیے۔ والعیاذ باللہ، تمہارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ بہرحال اس کی تفسیر قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھی ہے، اس کی تفسیر حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھی ہے۔ یہ ہم میلاد کے موضوع پہ بیان کر چکے ہیں۔ یہاں بات کرنے کا مقصد کیا تھا کہ اللہ کے محبوب سے محبت، ہر محبت کو سامنے رکھا، ماں کی محبت، باپ کی محبت، اولاد کی محبت، عزیز و اقارب کی محبت سامنے رکھ کر یہ فرما دیا ساری محبتیں ایک طرف ہوں، لیکن تمہیں ان سب سے بڑھ کر محبوب اگر کسی کو رکھنا ہے، محبت اگر کسی سے کرنی ہے، اللہ اور اس کے رسول سے کرنی ہے، اللہ سے کرنی ہے، اللہ کے رسول سے کرنی ہے۔ اسی طرح حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت اور حکومت تمام حالات میں نہیں دیکھتا، وہ اپنی جان کو ان کی ملک نہیں جانتا، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی شرینی سے نہ چکھے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون عنده احب الیہ من نفسہ، تم میں سے وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کے نزدیک میں اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو۔ اب دین کو دنیا پر ترجیح دینے کے متعلق بھی سن لیجئے، اس آیت سے معلوم کیا ہوا؟ معلوم ہوا کہ جب ایسی صورتحال درپیش ہو، جب ایسی صورتحال درپیش ہو کہ دین یا دنیا میں سے کس چیز کو اختیار کرنا ہے، دین کو اختیار کرنا ہے یا دنیا کو اختیار کرنا ہے، کسی ایک چیز کو اختیار کرنا پڑے تو مسلمان کو کیا چاہیے؟ مسلمان کیا کرے گا؟ کیا دنیا کو لے گا؟ مسلمان کیا کرے گا؟ فرمایا مسلمان کو چاہیے کہ وہ دین کو ترجیح دے اور دنیا کو چھوڑ دے، دین کو اختیار کرے۔ اس معاملے میں فی زمانہ مسلمان کی جو حالت ہے نا، مسلمانوں کا حال انتہائی افسوسناک ہے۔ وہ اپنے دین کا نقصان تو برداشت کر لیتے ہیں، اپنے دین کا نقصان برداشت کرنے میں کوئی دقت اور کوئی پریشانی محسوس نہیں کرتے، بلکہ بعض اوقات تو اس سے انتہائی لاپرواہی برتتے ہیں، جبکہ اپنی دنیا کا نقصان لمحہ بھر کے لیے بھی برداشت کرنا انہیں گوارا ہی نہیں ہے۔ افسوس، مسلمانوں کو نماز روزے کا کہا جائے نا، یہ اپنی دنیاوی مصروفیات اور کام کی زیادتی کا بہانہ بنا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور اللہ تعالیٰ کی خاطر چند گھنٹوں کے لیے بھوک برداشت کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ مسلمانوں کو کاروباری اور تجارتی معاملات شرعی تقاضے کے مطابق، شرعی طریقے کے مطابق سر انجام دینے کی ترغیب دی جائے تو وہ ضروریات زندگی کی زیادتی اور اپنے منافع میں کمی ہو جانے کا رونا روک کر اس سے روگردانی کرتے ہیں۔ مسلمان عورتوں کو شرعی پردے کی تلقین کی جائے تو اسے پرانی سوچ اور عورتوں پر بلا وجہ کی پابندی قرار دے کر اور آزادی نسواں کے خلاف سمجھ کر اس پر عمل کرنے کو تیار نہیں۔ طلاق کے معاملے میں جب اسلامی قانون کی روح سے شوہر اور بیوی میں جدائی کا فیصلہ ہو جائے تو اسلامی حکم کو سامنے سر تسلیم خم کرنے کے بجائے طرح طرح کے ہیلے بہانے تراشتے اور ناجائز تعلقات کی زندگی گزارنے کی پوری کوشش کرتے۔ سر دست چند مثالیں عرض کر کے، ورنہ زندگی کا شاید ہی کوئی گوشہ ہو جس میں دین پر دنیا کو ترجیح نہیں دی جا رہی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، دنیا کے مقابلے میں دین کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور آیت مقدسہ ہے، فرمایا یوفون بالنذر
وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. فرمایا اپنی منتیں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی پھیلی ہوئی ہے، اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور اسیر یعنی قیدی کو. ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں خاص اللہ کے لیے کھانا دیتے ہیں، تم سے کوئی بدلہ یا کوئی شکر گزاری نہیں چاہتے. یہ سورۃ الدہر کی آیت نمبر 7، 8، 9 ہے. اب یہ بھی بڑی اہم آیت مقدسہ، یہ مولا مشکل کشا کرم اللہ وجہ کریم کے یوم عرس پر ہم نے بیان کی تھی، اور یہ آپ ہی کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. ایک مرتبہ نا حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم، حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کی کنیز فضہ، انہوں نے حضرت حسنین کریمین یعنی حضرت امام حسن اور امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیمار ہو گئے. منت میں روزے مانے، جب منت میں روزے مانے 3 دن روزے رکھنے تھے. پہلے دن روزہ رکھا، جو کی روٹی خرید کر جب لائے تو کیا ہوتا ہے، حضرت مولا مشکل کشا کرم اللہ وجہ کریم ادھر افطاری کا وقت ہوا، کسی نے دروازے پر دستک دی. کہا کون؟ کہا کہ میں یتیم ہوں، مجھے کھانا چاہیے. آپ نے سیدہ کائنات کی طرف دیکھا، رات کھجور اور پانی سے افطاری سحری کی تھی. اب دیکھا آپ نے خوشی خوشی فرمایا، اشارہ کیا کہ اٹھا کر دے دو. دوسری رات آئی، پھر اس وقت پانی سے افطار کر لیا، وہ جو تھا وہ تو دے دیا. دوسری رات آئی، سحری کا وقت تھا، پانی اور کھجور سے پھر کھانا اور روزہ رکھ لیا. اب پھر مولا کائنات کچھ لے کر آئے، افطاری کا وقت آیا، چند روٹیاں بنائی. اب کیا ہوتا ہے، پھر دروازے پر دستک ہوئی. کہا کون؟ کہا میں اسیر ہوں. فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا، پہلے دن مسکین تھا، پھر دوسرے دن یتیم آ گیا. کہا کیوں؟ کہا مجھے بھوک ہے، مجھے کھانا چاہیے. آپ نے پھر اٹھایا کھانا اس کو دے دیا. پھر تیسری دن آیا، اسی انداز سے آپ نے پانی سے افطار کر لیا. تیسری رات آئی، سحری کا وقت تھا، پانی سے روزہ. تیسری رات بھی تینوں کے تینوں نے پانی سے روزہ. اب جب آ گیا وقت تیسرے دن کا، تیسرے دن جیسا ہی آپ افطاری کا وقت ہوتا ہے، پھر دروازے پر دستک ہوتی ہے. کہا کون؟ کہا میں یتیم اسیر. اب آ گیا قیدی. کہا میں قیدی ہوں، میں اس لیے آیا ہوں، مجھے کھانا چاہیے. آپ نے آج پھر تیسرے دن بھی اٹھا کر دے دیا. اب ادھر مولا کائنات عمل کر رہے ہیں، ادھر رب اپنے محبوب کی بارگاہ میں جبریل کو بھیج رہا ہے. میرے جبریل جاؤ، میرے علی کی شان بیان کرو اور میرے مصطفیٰ سے کہو یہ اللہ کی محبت میں اٹھتے ہیں، اللہ کی محبت میں بیٹھتے ہیں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ. یہ سب کچھ کس کی وجہ سے کرتے ہیں؟ یتیم کو اس لیے نہیں دیا کہ مجھے یہ اب اس کی میں جو جائیداد ہے اس پر قبضہ کر لوں گا. مسکین کو اس لیے نہیں دیا کہ مسکین ہے اس پر میرا روب اور دبدبہ آ جائے گا. مسکین قیدی کو اس لیے نہیں دیا کہ اس پر میرا روب بیٹھ جائے گا. نہیں، فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ، یہ اللہ کی محبت میں یہ کرتے ہیں. بہرحال یہاں بھی اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ایسی حالت میں بھی کہ جب خود ضرورت ہے، ایسی حالت میں بھی مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، جبکہ خود انہیں کھانے کی حاجت، خود انہیں کھانے کی خواہش. دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے مسکین، یتیم اور قیدی کو اللہ کی محبت اور اس کی رضا کے لیے کھانا بھی کھلاتے ہیں. تفسیر مدارک میں یہ اس کو اس طرح بیان کیا ہے. اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں فرمایا کہ اللہ کے نیک بندے ان سے کہتے ہیں کہ ہمیں تمہیں خاص اس غرض سے کھانا کھلاتے ہیں تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو. اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو. ہم تجھ سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے، ہم تجھ سے کوئی شکر گزاری نہیں چاہتے کہ میرے آستانے پہ آ کر جھاڑو لگانا، میرے آستانے پہ آ کر جوتے سیدھے کرنا. نہیں، ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں. ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے رب سے ہم یہ صلہ چاہتے ہیں. ایک ایسے دن کا ڈر ہے جس میں کافروں کے چہرے نہایت سخت بگڑے ہوئے ہوں گے، لہٰذا ہم اپنے عمل کی جزا یا شکر گزاری تم سے نہیں بلکہ اپنے رب سے چاہتے ہیں. آج بھی جو مسجدیں بنانے والے ہیں نا، مسجدیں بنانے والے، ان کا یہ تصور ہونا چاہیے مجھے کسی خطیب سے کوئی تعلق نہیں، مجھے کسی مسجد کمیٹی سے نہیں، میں مسجد بنا رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے. مسجد آباد ہوگی
اس وقت جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، جب نہ بیٹا باپ کا ہوگا نہ باپ بیٹے کا ہوگا، نہ ماں بیٹی کی ہوگی نہ بیٹی ماں کی ہوگی، کوئی بھی نہیں ہوگا، سارے بھاگ رہے ہوں گے کہ آج مجھ سے کوئی مطالبہ نہ کرے۔ اس وقت کے لیے کہ جب سخت کٹھن وقت ہوگا، دھوپ سورج سوا نیزے پہ ہوگا، آگ برسا رہا ہوگا، نیچے تانبے کی زمین ہوگی، اس وقت کے لیے جب میں نے مسجد بنائی ہوگی، یہ مسجد میرے اوپر سائباں ہو جائے گی، یہ سایہ کرے گی، یہ تانبے کی زمین جو تپتی ہوئی زمین ہوگی وہاں یہ ٹھنڈا فرش بن کر میرے ساتھ ساتھ چل رہی ہوگی۔ میں اللہ کی رضا کے لیے مسجد کو بناؤں، میں اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے دین کی خاطر اللہ کے دین کی مدد کروں، کہ یہ میں اس وقت کہ جب سخت بگڑے ہوئے چہرے والے کافر ہوں گے، اس وقت میں میرا رب اس دین کی مدد کی وجہ سے، اس دین کی خدمت کی وجہ سے میرا رب مجھ پر کرم کرے گا۔ اب کسی کے ساتھ بلائی کرنے سے مقصود کیا ہے؟ مقصود ہے اللہ کی رضا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کسی کے ساتھ بلائی کرنی چاہیے۔ لوگوں کو دکھانا، اپنی واہ واہ چاہنا، اور جس کے ساتھ بلائی کی اس پر احسان جتانا یا اس کی طرف سے کوئی بدلہ حاصل کرنا مقصود نہ ہو۔ ایک اور مقام پر پتہ ہے کیا ارشاد فرمایا؟ سنیے، فرمایا نا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، سورۃ البقرہ آیت نمبر 264۔ فرمایا ایمان والو، احسان جتا کر، تکلیف پہنچا کر اپنے صدقے برباد نہ کرو، اپنے صدقوں کو برباد نہ کرو اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھلاوے کے لیے خرچ کرتا ہے، اس شخص کی طرح مال کو برباد نہ کرو۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک، فرمایا اور جو مال تم لوگوں کو دو تاکہ وہ لوگوں کے مالوں میں بڑھتا رہے تو وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا، اور جو تم اللہ کی رضا چاہتے ہوئے زکوٰۃ دیتے ہو تو فرمایا اولئک هم المضعفون، وہی لوگ اپنے مال بڑھانے والے ہیں۔ لوگوں کی واہ واہ چاہنے کے لیے، لوگوں سے واہ واہ حاصل کرنے کے لیے اگر میں ٹیلی تھون میں دوں گا تو یہاں واہ واہ تو ہو جائے گی، بعض تو صرف اعلان تک ہی مقصود ہوتا ہے کہ مدنی چینل پر اعلان ہو جائے گا، بس میرا کام ہو جائے گا، لوگوں میں میری واہ واہ ہو جائے گی۔ اے واہ واہ کروانے والو، یہاں سب یہی درے کا درا رہ جائے گا۔ اللہ کی رضا کے لیے ہم نے مدنی چینل پر اعلان کروانے کے لیے نہیں، ہم نے اللہ کی رضا کے لیے، اپنے پیر کو خوش کرنے کے لیے، کیونکہ سب سے پہلی خوشی کی سیڑھی یہی ہے کہ اللہ والے خوش ہوں گے تو اللہ خوش ہوگا۔ جہاں فرمایا نا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو اللہ کے ولی سے دشمنی رکھتا ہے اس کے خلاف اللہ رب العالمین اعلان جنگ فرماتا ہے۔ وہیں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہاں قرآن میں فرمایا ہے اولیاء اللہ کو کسی چیز کا خوف اور ڈر نہیں ہوتا۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ان دونوں آیتوں کی ڈیفینیشن میں انشاءاللہ رات کو بیان ہوگا۔ یہاں صرف اتنی بات کرنے کا مقصود کیا ہے؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ اللہ کے بندے جو ہیں نا وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیں تو لوگوں کی بگڑیاں بن جاتی ہیں، ڈوبی ہوئی کشتیاں تر جاتی ہیں، 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی تر جاتی ہے۔ وہ کیوں ترتی ہے؟ اس لیے الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ تو بہرحال ایسی حالت میں کہ جب کہ خود انہیں کھانے کی حاجت اور خواہش ہو، بعض مفسرین نے اس کے یہ معنی لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں کھلاتے ہیں۔ احادیث نبویہ بے شمار ہیں، وقت کیونکہ ہمارا زیادہ ہو چکا ہے، میں ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں 3 خصلتیں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس ضرور پا لے گا۔ 3 خصلتیں وہ ایمان کی مٹھاس ضرور پا لے گا۔ وہ 3 خصلتیں کیا ہیں؟ فرمایا ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے باقی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہوں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اسے تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہوں۔ دوسرا یہ کہ جس شخص سے بھی اسے محبت ہو وہ محض اللہ کی وجہ سے ہو، اس کی محبت اللہ کی وجہ سے ہو، اس کی الفت اللہ کی وجہ سے ہو، اس کے ساتھ لین دین اللہ کی وجہ سے ہو۔ اور تیسرا یہ کہ کفر سے نجات پانے کے بعد دوبارہ حالت کفر میں لوٹنے کو ایسے ناپسند کرے کہ جیسے آگ میں پھینکے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔
یہ حدیث مبارکہ متفق علیہ ہے، یعنی حدیث بخاری میں بھی موجود ہے، مسلم میں بھی موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا قیامت کب آئے گی؟ اب دیکھیے سوال پوچھا قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے عرض کی حضور میں نے کیا تیاری کرنی ہے؟ نہ میرے پاس نماز ہے، نہ میرے پاس تلاوت، نہ میرے پاس زکوٰۃ، نہ میرے پاس حج، نہ میرے پاس کچھ بھی نہیں آقا۔ تو فرمایا تو پھر قیامت کا کیوں پوچھتا ہے؟ فرمایا حضور قیامت کب آئے گی میں اس لیے پوچھتا ہوں کہ میں اپنے محبوب سے دل و جان سے محبت کرتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ قیامت آئے اور میں اپنے محبوب کے قدموں میں کے ساتھ لپٹا رہوں۔ فرمایا مفہوم ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تو نے اس کی کیا تیاری کی ہے؟ اس نے عرض کی میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو اب آقا نے کیا فرمایا سنیے، آقا نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تجھے محبت ہے، یعنی اے میرے صحابی اگر تو یہ پوچھ رہا ہے اس لیے کہ قیامت جلد آ جائے کہ میں اپنے آقا کے ساتھ اسی طرح لپٹا رہوں، میں اپنے آقا کا دیدار کرتا رہوں، میرے صحابی اب یہ تصور کر لے تو جس سے محبت کرتا ہے کل بروز قیامت اسی کے ساتھ ہوگا۔ تیری محبت اللہ کے لیے، تیری محبت اللہ کے رسول کے لیے ہے تو اسی کے ساتھ ہوگا۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں صحیح بخاری شریف میں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو فوجی دستے کا امیر بنا کر بھیجا۔ جب وہ اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتا تو اسے اخلاص پر ختم کرتا، جب وہ واپس لوٹتے تو لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ انہوں نے اس سے پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ میں اس میں خدا رحمان کی صفت پاتا ہوں، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس میں اللہ کی صفت بیان ہوئی ہے، اللہ کی حمد بیان ہوئی ہے، اللہ کی تعریف بیان ہوئی ہے۔ میں اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف، اللہ کی صفت کو سن کر میں اسی لیے بیان کرتا ہوں۔ تو فرمایا اسے بتا دو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے بتا دو کہ تو اللہ سے محبت کرتا ہے نا، اللہ کی محبت میں اس آیت کی تلاوت کرتا ہے، اس سورت کی تلاوت کرتا ہے، سن لے کہ اللہ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے، اللہ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے۔ اور جب اللہ کسی سے محبت کرے نا پھر اس کا چرچا زمین پر کیسے ہوتا ہے، آسمانوں پر کیسے ہوتا ہے۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی وہ جلا میں بیٹھے ہوئے، بغداد میں بیٹھے ہوئے ہوں تو دنیا میں کیسے ان کا تذکرہ ہوتا ہے، انشاءاللہ حدیث قدسی کے ذریعے رات ہم بیان کریں گے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی ہے، یہ بھی انشاءاللہ ہم رات کو بیان کریں گے۔ اور اسی طرح حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ان کی حدیث مبارکہ بھی ہے، یہ بھی رات بیان کریں گے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ساری حدیثیں اللہ کے ولیوں کی شان میں ہیں۔ انشاءاللہ رات کو ہم اسی بیان میں اللہ والوں کی شان اور کرامات اولیاء کے ضمن میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یا ارحم الراحمین، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہمارا یہاں درس قرآن میں شرکت کرنا اپنی بارگاہ بے کس بنا میں قبول اور منظور فرما۔ یا اللہ پاک اپنی رحمت کاملہ کے صدقے اس درس قرآن میں جو عمدن سہون غلطیاں ہوئیں معافی عطا فرما۔ اے میرے اللہ یا ارحم الراحمین، ہمیں اپنی محبت عطا فرما، اپنے محبوب کی محبت عطا فرما، اپنے محبوب بندوں کی محبت عطا فرما۔ اے اللہ پاک ہم نے ابھی سنا ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اے اللہ ہمیں تیری مخلوق کی خدمت کرنے کا جذبہ عطا فرما، ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ پاک اس قرآن کی محبت کے صدقے میں آج بڑی رات آ رہی ہے، حضور غوث اعظم کے صدقے میں، حضور غوث اعظم کی عبادت کے صدقے میں ہمیں عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور غوث اعظم کے علم کے صدقے میں ہمیں علم دین سیکھنے کا جذبہ عطا فرما۔ اے اللہ پاک علم دین کا خزانہ ہمیں حاصل فرما، ہمیں عطا فرما دے۔ اے اللہ جو یہاں درس قرآن میں شرکت کرنے والے ہم نے سن رکھا ہے، جہاں تیرے قرآن کا درس ہوتا ہے وہاں تیری رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، وہاں فرشتوں کی آمد ہوتی ہے، مالک مولا اپنی رحمتوں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرما۔ اے اللہ جو جائز تمنا لیے ہوئے ہاتھ اٹھائے ہیں، میرے اللہ ہماری جائز تمناؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، ہماری جائز مرادوں کو پورے فرما دے۔ دعا کیجیے ہمارے حافظ سید خادم بخاری ڈینگی کی وجہ سے ICU میں ہیں، مالک مولا انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، ان کی تکلیف کو دور فرما، ان کی اس پریشانی کو دور فرما،
ان کی بیماری کو ان کی گناہوں کی تطہیر بنا۔ اے اللہ ان کی اس آزمائش کا جلد خاتمہ فرما۔ ہماری یہاں مسجد انتظامیہ، امام، مؤذنین، خادمین، ہم میں سے جو بیمار ہیں سب کی بیماریوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہماری مسجد کے ساتھ تعاون کرنے والے ہر ایک نمازی کے تعاون کو قبول فرما۔ اس تعاون کے صدقے میں ہمیں مزید بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ 13 تاریخ کو جو ٹیلی تھون ہو رہا ہے مالک مولا، اس میں بھی ہمیں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ 10,000 فی یونٹ ہے مالک مولا، ہمیں مزید دینے کی توفیق عطا فرما۔ دوسروں کو کا ذہن بنا کر بھی اس دین کے کام میں مدد کروانے والوں میں ہمیں حصہ عطا فرما۔ اے اللہ پاک ہمارے پیر و مرشد کو دراز عمر بالخیر عطا فرما۔ آپ کے علم کا صدقہ، آپ کے ذوق کا صدقہ مالک و مولا دنیا کے چپے چپے میں عاشقان رسول کی دھوم اور دام مچا دے۔ ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ 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 اللہ